اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے کارپوریٹ اور مینجمنٹ میٹرز اور ان پہ بات کرتے کرتے ہم نے انٹرویوز کے ریفرنس سے بھی بات کی تھی، انٹرویوز اور انٹرویوز دونوں کے بارے میں۔ میں ایک مختصر سی اس میں ایڈیشن اور بھی کرنا چاہتا ہوں، پرٹیکولرلی ود دی ریفرنس کہ جس طرح سے کینڈیڈیٹس آتے ہیں تو آپ کو 3-4 ٹائپس کے کینڈیڈیٹس ڈسٹنکٹلی آپ اس میں سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اور ان پہ کچھ بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ کینڈیڈیٹس کا جیسے میں نے کہا کچھ معاملہ ایسا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت کچھ ایسا کر لیں گے کہ وہ ہائرنگ مینیجر کو قائل کر لیں گے، مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کو ہائر کر لے، اور اس لیے ان کی کوشش مختلف طرح سے ہوتی ہے اس بارے میں، وچ از اے فیئر ایفرٹ، یہ ان کا رائٹ ہے بہرحال یہ کوشش کرنا، لیکن ایز اے ہائرنگ مینیجر سٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل اس کا ویو کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ جو پرٹیکولرلی کینڈیڈیٹس ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے پہلی طرح کے کینڈیڈیٹس، یعنی میں ان کی کوئی لیبل نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، میں صرف ایک پروفائل آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹس جب آتے ہیں تو کس طرح سے نارملی چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو بہت اپنے آپ کو سبمسو لے کے آتے ہیں اور بڑے یعنی ادب آداب کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر بات میں وہ بڑا ڈیفر کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہ کہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جی سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا، جی جناب ایسا ہی تھا، بالکل آپ کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے سر ماشاءاللہ، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اتنی رسپیکٹ ہائرنگ مینیجر کو دے دیں کہ وہ اس کے بوجھ تلے دب جائے اور باقی میرٹ کو ادھر ادھر کر دے اور ان کو ہائر کر لے کہ یار یہ بندہ بڑا مؤدب ہے، اس کو ضرور لے لینا چاہیے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، شکلیں اس کی مختلف ہوتی ہیں لیکن یہ ایک کوشش ہے۔ انفارچونیٹلی یہ کوشش بہت زیادہ پے نہیں کرتی، چونکہ ادب آداب تو آئیں گے، وہ تو دیکھیں نا ویسے بھی ایک ہائرارکی ہے، تو ادب تو ویسے ہی آ جائے گا اس میں، آپ زبردستی نہیں بھی کریں گے تو کرنا پڑے گا آپ کو وہ تو لہٰذا اس سے کو بہت فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا میرٹ کیا ہے، اس پہ توجہ ہونی چاہیے نا، آپ کی بھی ہونی چاہیے اور اس کی بھی ہونی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ مؤدب ہوتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی اچھائیاں کیا ہیں، کون سے ایسے آپ کی پروفائل میں چیزیں ہیں جو اس جاب سے میچ کرتی ہیں جس کے لیے آپ آئیں، اور تاکہ پھر ان پہ بات ہو سکے، ان پہ ڈیٹیل میں کچھ بات ہو سکے۔ اپنی اچیومنٹس بتائیے، کیا کچھ آپ نے اچیو کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے شو کیس کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور ہاتھ باندھ کے گفتگو شروع کر دیں اور نظریں نیچی کر لیں، جی سر بالکل سر۔ اس سے آپ کی ہائرنگ کو مدد نہیں ملے گی۔ آئی کین ایشور یو کہ مؤدب ہونے سے آپ کی ہائرنگ کو خاص مدد نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک طرح کے کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو ملتے ہیں۔ ایک دوسری طرح کے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد یا ہر تھوڑی دیر کے بعد انٹرویو میں جن کا ایک محبوب فقرہ ہوتا ہے کہ سر میں تو ہمیشہ لرن کرتا ہوں، میں تو ہر کسی سے لرن کرتا ہوں، میں نے فلاں سے بھی بڑا سیکھا، میں نے فلاں سے بھی بڑا سیکھا، میں تو اپنے مینیجر سے تو میں ہمیشہ ہر روز سیکھتا ہوں۔ اور جب ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، ذرا اس کی کچھ تفصیل بتا دیجئے، تو ان کے پاس کوئی تفصیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہوتا ہے ایکچولی، اور یہ سب گفتگو ہوتی ہے کہ میں تو سیکھتا رہتا ہوں۔ بھئی آپ کیا سیکھتے ہیں، کس سے سیکھتے ہیں، اس کا ذکر کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک گفتگو ہے کہ جس میں وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں انتہائی میرا لرننگ کرو اچھا ہے، انتہائی میری لرننگ کیپیبلٹی اچھی ہے، اینڈ آئی ایم آلویز ولنگ ٹو لرن، کیونکہ انہیں یہ خبر مل گئی ہے کہ ولنگنیس ٹو لرن ایک اچھا پیرامیٹر ہے جس پہ ہائرنگ میں مدد ملتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا ہے، اور اس سے وہ ایک تو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں انتہائی ولنگ ہوں، آلویز ولنگ ٹو لرن اینڈ اینی ویئر ولنگ ٹو لرن، تو میری تو زندگی ہی لرننگ میں گزر گئی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے، نہ اپنے منہ سے، اپنی باتوں سے یعنی، اور نہ ہی اپنے واقعات سے اور اپنے کریئر سے یہ ثابت کر پاتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کچھ سیکھا ہے خاص کچھ۔
So as a hiring manager sitting on the other side of the table, I can assure you کہ اس سٹینڈ سے بھی آپ کو مدد نہیں ملتی، بلکہ یہ بھی آپ کے خلاف جاتا ہے، چونکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، یعنی آپ کا سیکھنے کا مزاج نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ بہت سیکھتے ہیں، ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور آپ یہاں بھی آ کے بہت سیکھیں گے اور میں آپ سے بھی بہت سیکھوں گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا کریئر ویسے ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو ڈیولپ کیا ہے تو سیکھا ہے، آپ نے خود سیکھا، کسی سے سیکھا، بہت لوگوں سے سیکھا، وہ ایک سیکنڈری بات ہے۔ پرائمری بات یہ ہے کہ آپ نے سیکھا، تو اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ کا کریڈٹ ہے، لیکن اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے اور آپ زبردستی اس بات کو اپنے اوپر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی اس سے آپ کو مدد نہیں ملے گی۔ ایک تیسری طرح کے کینڈیڈیٹ بھی آتے ہیں، وہ یہ آ کے پوز کرتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا ان سے بڑی امپریسڈ ہے اور وہ تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اپنے علم و کمال کے، اور بس ہر جگہ ان کا چرچا ہے، اور لوگ ان سے مشورے مانگتے ہیں آ کے، اور لوگ ان سے آ کے بڑے یعنی سوال کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ہر مشکل میں ان کے پاس آتے ہیں مدد لینے کے لیے، ایڈوائس لینے کے لیے، اور بہت لوگوں کی زندگی میں ان کی بڑی ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے زبردست قسم کی، اور جب ان کا اپنا کریئر دیکھیں تو وہ کہیں نہیں پہنچا ہوتا انفارچونیٹلی، وہ کہیں درمیان میں بھٹک رہے ہوتے ہیں اور وہ خود گرو نہیں کر پاتے۔ تو یہ بھی ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے بہت بڑی کہ ایک شخص جو لوگوں کو تو اس نے بہت سپورٹ کر دیا اور آج بھی لوگ اس سے مشکل میں پوچھنے آتے ہیں، جو سینئر بھی ہو چکے ہیں اس کے، وہ اس سے مشورہ لینے آتے ہیں، تو وہ کیسے مشورہ دیں گے ان کو؟ انہوں نے تو کبھی اس پوزیشن پہ کام ہی نہیں کیا، انہیں تو اس کی نوانسز ہی نہیں پتہ، ان کے مسائل ہی نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے ایک جونیئر مینیجر کہے کہ ایک سینئر مینیجر میرے پاس مشورہ کرنے آتا ہے کہ وہ اپنی جاب کو کیسے لے کے چلے۔ سو دس از انکانگروئنٹ ایکچولی نا، یہ مطابقت نہیں رکھتا حالات سے، سچائی سے۔ سو یہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑا اس بات پہ زور ڈالتے ہیں کہ وہ یعنی آئیکونک آدمی ہیں، اور بس آپ کی کمپنی کی بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ ان کو انگیج کر لیں، اس لیے کہ ان جیسے لوگ تو کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بھی آپ کو مدد نہیں دیتا، اور یہ یعنی اس میں سے ہر کینڈیڈیٹ جو میں آپ کو پروفائل کر رہا ہوں سب کے سب بڑی تعداد میں آتے ہیں، ایسا نہیں یہ آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہیں، آئسولیٹڈ کچھ اور طرح کے ہیں، یہ وہ کیس ہیں جو ریگولر سٹریم ہے، اس میں سے جیسے میں نے کہا کوئی بڑے مؤدب ہیں، کوئی بڑے لرننگ پہ انہوں نے اپنا کلیم رکھا ہوا ہے، ایک یہ کیٹیگری ہے تیسری جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نہایتی سمجھدار اور نہایتی بزرگ آدمی ہیں، چاہے عمر ان کی نہ بھی ہو، اور ہر شخص ان سے مشورہ چاہتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے، اور وہ ہر کسی کی کھلے عام مدد کرتے ہیں، اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کا اپنا کریئر کہیں نہیں پہنچا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں ہے، اور جب آپ ان سے پوچھیں یہ بات، اگر ایک ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سافٹلی ان سے پوچھ بھی لیں کہ آپ کا اپنا کریئر کیوں گرو نہیں آپ کر پائے، خیریت؟ کہ بس سر وہ کمپنی کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ بس میں نے بھی اس وقت پہ فیصلے نہیں کیے، بس مجھے شاید پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا وہاں سے، بس پھر وہ ہم پھر ادھر ہو گئے، بس پھر کریئر پھر وقت پہ ڈیریل ہو گیا ہمارا کچھ، تو اب ڈیریل ہو گیا تو اس کو سنبھالنے کی کوئی ترکیب اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو، اور لوگوں کو وہ سب ترکیبیں بتا رہے ہیں، بڑے بڑے مشکل حالات سے نکلنے کے نسخے بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی نسخہ وہ بیچارے نہیں بتا پائے، تو وچ مینس کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پراپڈ اپ ہے اور یہ ساری گفتگو ہے۔ تو یہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو آتے ہیں۔ ایک اور طرح کے کینڈیڈیٹ ہیں جو اپنی اچیومنٹس پہ بڑا زور ڈالتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، اور وہ چونکہ پیپر پہ تو کچھ نہیں ہوتا، اس میں سے زبانی گفتگو ہوتی ہے کہ جی میں نے وہ ایریا لیا تھا، وہاں پہ 5 لاکھ روپے کی سیل تھی، 1 سال کے بعد میں نے 15 لاکھ کی وہاں سیل کر دی، میں نے فلاں کر دیا، وہاں 2 کسٹمر نہیں لکھتے تھے، میں نے 25 کسٹمر وہاں پہ کھڑے کر دیے، میں نے اور اس طرح کی اچیومنٹ کر دی، مجھے کمپنی نے کہا جی آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں بڑے حالات خراب ہیں، میں وہاں گیا، میں نے سارے معاملہ ٹھیک کر دیے، زبردست آج وہ ٹاپ پرفارمنگ ایریا ہے وہ سب وہاں پہ، اور اس طرح کی بڑی فتوحات ہیں جو وہ اپنے ذکر جن کا وہ کرتے ہیں، اور بڑی اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ ان کی، لیکن جو ان کا کریئر ہے وہ بھی کہیں نہیں پہنچا اور وہ کمپنی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ٹاک میں یہ ذکر کیا تھا اسی میں ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کہ یہ بھی بات یہ کانٹرڈکٹری ہے کہ میں نے ایک جاب لی، فار ایگزامپل
اور اس وقت جو بھی بیس لائن تھی اس بیس لائن پہ میں نے 200-300% کی امپرومنٹ دے دی ایک سال میں، تو پھر ایک سال کے بعد میں چھوڑ کے کیوں جانا چاہتا ہوں؟ دیر مسٹ بی اے ریزن. اس لیے کہ جو بھی میرا امپلائر ہے وہ تو میری بڑی قدر کرے گا نا اس بات پہ کہ یار اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کوئی بھی ہو، آپ کا مینیجر بھی، آپ کا سینئر، آپ کا رپورٹنگ آفیسر، آپ کا جو بھی اس سے اوپر کی بھی ہائرارکی، یہ سب آپ کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کریں گے، اس لیے کہ آپ تو بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایسٹ ہیں، آپ نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے. تو پھر یہ کیسے ہے کہ آپ سال بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے چلے جانا چاہیے؟ تو یا تو وہ کام نہیں ہوا جس طرح سے آپ کلیم کر رہے ہیں، یا وہ کام جو ہوا ہے وہ اس کی بنیاد میں کچھ خرابی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ بالکل اگلے مہینے 3 مہینے میں یہ ڈوب جائے گا، تو اس سے پہلے کہ یہ ڈوب جائے میں اپنا یہاں سے نکل جاؤں اسی چکر میں کہ یہاں میرا ابھی جو بھی کچھ ایک سرٹن اورا بنا ہوا ہے وہ یہیں پہ، یعنی وہ قائم رہے یہاں پہ اور میں یہاں سے نکل جاؤں. دیکھیے وہ اورا وہاں بھی قائم نہیں رہے گا. جب چیزیں بگڑیں گی اور جب بلڈنگ نیچے آ گرے گی تو وہ اورا ختم ہو جائے گا وہاں پہ. اور جہاں پہ آپ گئے ہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ان کے گلے سے بھی نیچے نہیں اترے گی کہ اگر واقعی اتنا سب کچھ اعلیٰ ہے تو پھر آپ کیوں وہاں سے آنا چاہتے ہیں. وہ اس بات سے متاثر ہو کے اور بہت زیادہ امپریس ہو کے آپ کو امیڈیٹلی نہیں لے لیں کہ یار یہ بندہ تو بڑے کمال کا ہے، یہ تو جہاں جاتا کمال کرتا ہے تو ہم بھی اسے لے آئیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کمال ہو جائے، تاکہ وہ اس بات پہ نہیں ہوگا. اگر آپ کے اتنے کمالات ہیں تو پھر ان کمالات کے نتیجے میں آپ کو کسی اور جگہ ہونا چاہیے، کسی اور حال میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا حال آپ کے کمال سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر دیر از سم تھنگ ناٹ رائٹ دیر ایکچولی. سو یہ ایک چوتھی طرح کے کینڈیڈیٹس ہیں جو آتے ہیں. ایک پانچویں طرح کے کینڈیڈیٹس بھی آتے ہیں، وہ ہیں جو بڑی لجاجت سے ہر چیز کرتے ہیں، یعنی ان کا سارا زور اس پہ ہوتا ہے کہ پلیز میں بڑا ضرورت مند ہوں، میرے بڑے معاملات اس وقت مشکل میں ہیں، تو آپ کچھ بھی کیجئے مجھے. لٹرلی وہ یہ بات منہ سے شاید نہیں کہتے، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ کہہ بھی دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے آپ جاب دے دیجئے اور تاکہ میں اس مشکل سے نکل آؤں. یہ بڑی مشکل سچویشن ہے. دیکھیں نا ایک آدمی، اور جینوائنلی مشکل میں بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس بات کو کوئی یعنی یہ اس طرح سے خواہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں، وہ واقعی مشکل میں ہوتے ہیں. کسی کے پاس 6 مہینے سے جاب نہیں ہوتی، 1 سال سے جاب نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے ایک امپلائی کے لیے اگر 6 مہینے سال تو بڑا لمبا پیریڈ ہے. 2-3 مہینے بھی ایسے گزر جائیں تو کافی اس کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے. وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ ایکچولی، اور وی ہیو اے لاٹ آف سمپتھی فار دیٹ آلسو. لیکن پرابلم یہ ہے دیکھیے کہ جب آپ ہائر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہرحال ایک میرٹ پہ ہائر کریں گے نا. آپ صرف سمپتھی کے ووٹ پہ ہائر نہیں کر سکتے. کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو بھی پہنچائیں گے، کارپوریٹ کو بھی پہنچائیں گے. تو بہرحال میرٹ کی کنسیڈریشن تو رہے گی. تو یہ بہت، جیسے میں نے کہا نہیں، یہ سب سے مشکل کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو نہ کرتے ہیں اوورٹلی، یعنی ان کو سامنے ہی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی مشکل ہے آپ کی سلیکشن، تو یہ باقاعدہ یعنی بہت زیادہ وہ ان کا وہ سٹینس ان کا اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ سر جو بھی کر لیں، دیکھ لیں، کسی بھی طرح سے مجھے کچھ بھی کر دیں، رکھ لیں، کہ مجھے کم پیسے دے دیجیے گا، کچھ کر لیجیے گا، لیکن مجھے رکھ لیں کسی طرح سے. دیکھیے ان تمام لوگوں سے پہلے تو میری دعا ہے کہ کوئی اس مشکل میں نہ آئے، کوئی بھی نہ آئے. دیکھیے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کسی کی مشکل پہ کسی دوسرے کو کبھی تسلی یا خوشی نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے اس کو. اللہ کرے کہ کوئی کبھی اس مشکل میں نہ آئے، ایسے حالات میں نہ آئے کہ جہاں پہ اس کو خدا نخواستہ یہ سوچنا پڑے کہ وہ لٹرلی جا کے تو ایک طرح سے مانگنے کی کوشش کرے کہ کچھ بھی کر دیں، پلیز میرا بندوبست کچھ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ دنیا ہے، اور بہرحال یہ دنیا بھائی رحم دل نہیں ہے، اور یہ ہے کہ رحم پہ ہر کام نہیں چلتا، کرٹسی پہ چلتے ہیں کام، لیکن ایک سرٹن میرٹ چاہیے ہوتا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہی ہے ان کینڈیڈیٹ سے کہ اپنے میرٹ کو ضرور سامنے پروجیکٹ کریں، اور پرائمریلی اس کو پروجیکٹ کریں، اپنے میرٹ کو پروجیکٹ کریں، اور اس بات کو بعد میں رکھیں. اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس بات کو بعد میں رکھیے. اب تک آپ کا میرٹ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس بات کے آپ کو ایڈیشنل نمبر مل جائیں گے، آئی کین ایشور یو. یعنی اگر 2 کینڈیڈیٹس ہیں نا، دونوں ایکولی کیپیبل ہیں، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کو یقیناً پریورٹی مل جائے گی. موسٹ آف دی مینیجرز دے ہیو دیٹ کائنڈ آف سمپتھی ان دیم، اور ہونی بھی چاہیے، میں اس کے بالکل حق میں ہوں اس کے. وی آر آل ہیومن بینگس، وی آل نیڈ ٹو سپورٹ ایچ ادر، یو نو.
سو اگر ان کی کیپیبلٹی برابر ہے تو جس کا یہ معاملہ ہے اس کا رائٹ زیادہ اسٹیبلش ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا میرٹ ہی اسٹیبلش نہیں ہوتا تو پھر صرف اس بات پہ زور دیتے رہنے سے آپ کا کام نہیں ہوگا. تو پلیز یہ مت کیجیے. آپ اپنا میرٹ اسٹیبلش کیجیے اور اس بات کو اس کے بعد رکھیے کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ کا چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ پوری کوشش کر کے یہ ثابت کر دیجیے کہ آپ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں. تو یہ ایک اور طرح کے کینڈیڈیٹس ہیں جو آتے ہیں. اور ایک چھٹی طرح کے کینڈیڈیٹس بھی آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمارٹ اور وہ یوں کر کے گھما دیں گے ہر کسی کو. جو جیسے وہ ہوتے ہیں نا، وہ کون آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، نوسر باز بھی جن کو کہتے ہیں، کہ وہ یوں کر کے گھماتے ہیں اور لوگوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں ان کا مال اسباب لے کے. یہ وہ والے لوگ ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ بڑے یوں آئیں گے، ڈیشنگ طریقے سے آئیں گے، بڑا اچھا ڈریس کر کے آئیں گے، انگریزی بھی کچھ نہ کچھ بول لیں گے، اور اس کے بعد بڑی زبردست گفتگو کریں گے اور اتنا اس کو امپریس کر دیں گے کہ ہائرنگ مینیجر بیچارہ تو ڈپریس ہو جائے گا، اور وہ بس فوری طور پہ ان کو سوچے گا کہ بس اس جیسا زبردست آدمی تو مجھے ملنے والا نہیں کہیں اور سے، اور میں اس کو فوراً ہائر کر لوں. تو بھائی وہ بھی معاملہ مشکوک ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہائرنگ مینیجرز آپ کی توقع سے زیادہ ذرا سخت ہوتے ہیں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ ایسی سارے دھندے دیکھ چکے ہوتے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں، تو لہذا وہ اتنی جلدی امپریس اور ڈپریس نہیں ہوا کرتے. سو آپ بھی، میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ بجائے اس پہ فوکس کرنے کے اور وقت ضائع کرنے کے اور پیسے بھی شاید ضائع کرنے کے، اپنے میرٹ پہ توجہ دیجیے، اس کو بڑھائیے. اگر آپ کا میرٹ ہے آلریڈی تو اس کی بات کیجیے. یہ ان ایڈیشن آپ کو اس کے ایڈیشنل مارکس مل جائیں گے، لیکن اس کے مارکس اکیلے نہیں ملیں گے. اگر آپ کا میرٹ نہیں ہے تو یہ اکیلے مارکس کافی نہیں ہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے نا کہ 90 مارکس کا میرٹ ہے اگر، تو 10 مارکس اس کے آ جائیں گے. اور اگر ڈپینڈنگ اپون سم پوزیشن میں بھی 80 مارکس اگر میرٹ کے ہیں تو 20 اس کے مل جائیں گے. لیکن اگر میرٹ پہ تو آپ کو 80 نہیں ملے، وہاں سے تو آپ کو ملے 10 15 20، اور ادھر سے آپ کو پورے 20 پہ مل گئے، تو 40 پہ آپ کی ہائرنگ نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہرحال میرٹ کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور وہ میرٹ اس کی آپ کی کیپیبلٹی، اسکل سیٹ، وہی چیزیں ہیں جو میرٹ ہے آپ کا بیسکلی. تو یہ کینڈیڈیٹس، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ میرٹ پہ فوکس کریں. وہ اپنے ڈیشنگ ہونے پہ فوکس ضرور کریں، لیکن اس کو ایڈیشنلی رکھیں، اس کو ایز اے پرائمری ٹول یوز نہ کریں اس کو. یہ کچھ معاملات ہیں. دیکھیے، آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، پرفیکٹ بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وی آر آل امپرفیکٹ بیسکلی، تو ہمارے کام بھی امپرفیکٹ ہیں. لیکن جو ساری گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں، اس پہ کسی پہ کوئی نہ کسی کو ہرٹ کرنا مقصود ہے، نہ کسی پہ تنقید مقصود ہے. یہ صرف پوائنٹرز ہیں. یہ صرف ایک طرح سے میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. یہ آپ کی بھی آبزرویشن میں ہوں گی، بہت لوگوں کی، میری آبزرویشن میں بھی ہیں، میں بھی شیئر آپ سے کر رہا ہوں، اور بھی لوگ کرتے ہوں گے. لیکن یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ان جو میں نے آپ کو یہ جو براڈ کیٹیگریز کچھ بتائی ہیں کینڈیڈیٹس کی 6 عدد، ان میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وش کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. آئی وش اینڈ آئی پرے کہ ہر شخص اپنی اس کے معاملات بہت اچھے ہوں، اس کی زندگی بڑی اچھی گزرے، وہ بہت کامیاب ہو، اور اس کو ترقی پہ ترقی ملے، اور اس کی زندگی اچھی گزرے، اس کی فیملی کی زندگی اچھی گزرے، اور وہ ہنسی خوشی ایک اچھا وقت گزار کے اس دنیا سے جائیں. یہ میری کوشش یہ ہے. اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ جہاں کسی سٹیج پہ ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں ظاہر ہے جو ینگ لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہیں اپنے کریئر کے، ان کی ڈائریکشن کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور وہ کہیں راستہ نہ کھو بیٹھیں اپنا. تو میری کوشش یہ ہے، درخواست بھی یہی ہے کہ اپنا راستہ قائم رکھیے، اس کو سیدھا رکھیے، اور اپنے راستے پہ ہمیشہ نظر رکھیے کہ کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کا امکان نہ ہو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.